اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عزیز ساتھیوں، ہم نے سورۃ صاد مکمل کی تھی اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الزمر کا آغاز کریں گے۔ یہ 23ویں پارے کی آخری سورت ہے اور اسی سورت سے 24ویں پارے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ الزمر سورۃ الکہف اور اعلان عام کے بعد ہجرت حبشہ یعنی رجب 5 نبوی سے پہلے غالباً 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی، جب قرآن کی دعوت توحید کا چرچا گھر گھر عام ہو چکا تھا اور مشرکین مکہ کے خود ساختہ عقیدہ شفاعت اور بتوں کی پوجا کے ذریعے تقرب الہی حاصل کرنے کے عقیدے پر اصرار کیا جا رہا تھا۔ ظلم کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا اور یہ وہی زمانہ تھا جب سورہ عنکبوت اور سورہ روم کا نزول ہوا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں بھی سورہ عنکبوت کی طرح ہجرت حبشہ کا ذکر موجود ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے 3 صورتیں پڑھیں، سورہ یاسین ایک جلالی صورت تھی جس میں مشرکین کو اللہ کے اختیارات سمجھائے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ صافات پڑھی، اس میں ہم نے فرشتوں اور جنات کی الوہیت کی تردید اور اللہ کے منتخب برگزیدہ انبیاء کی توحیدی خدمات کا ذکر پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ صاد پڑھی، اس میں مشرکین کی ضد اور تکبر کا تذکرہ تھا۔ آج یہاں پر سورہ زمر میں خالص توحید اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اس راستے میں ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے۔ آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، لہٰذا آپ خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کیجیے۔ یاد رکھو بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہو۔ اب یہاں پر سورۃ الزمر میں آغاز میں ہی قرآن مجید کا تعارف دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی تنزیل ہے، سراسر حق ہے، کجی اور ٹیر سے پاک ہے، بہترین اور پرتاثیر کلام ہے، لہٰذا ملاوٹ اور آمیزش کے بغیر صرف ایک اللہ ہی کی عبادت اور اطاعت کی جانی چاہیے۔ آیت نمبر 4، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اللہ اگر کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو وہ اپنی مخلوق سے جسے چاہتا چن سکتا تھا، مگر وہ تو ایسی باتوں سے پاک ہے، وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، ہر ایک مقررہ وقت تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ یاد رکھو وہی سب پر غالب اور بخش دینے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی اور تمہارے لیے مویشیوں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں ایک کے بعد دوسری شکل دیتے ہوئے پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے پھیر دیے جاتے ہو۔ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ یقیناً تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بارے گناہ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں اپنے پروردگار کے ہاں ہی واپس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، بلا شبہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے۔
اب یہاں پر آیات کے شروع میں تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ بے عیب ہے، اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ یہ اہل قریش کے اسی عقیدے کا جواب دیا گیا ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین و آسمان یا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں اور ان کی تخلیق سے کثیر مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ اور پھر گردش لیل و نہار کے متعلق اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور وہ زبردست ہے اور سب پر غالب ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر مویشیوں کے 8 جوڑے جس میں اہل عرب شرک کرتے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یہ 4 نوع ہیں، ان کے نر و مادہ ملا کر کل 8 جوڑے ہیں اور ان کا ذکر بھی کیا گیا۔ اس سے پہلے سورہ انعام میں بھی ان کا ذکر کیا گیا۔ اہل عرب ان کو پالتے تھے اور ان کے متعلق ان کی شرکیہ رسومات بھی جاری و ساری رہتی تھیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی انسانی تخلیق کا ذکر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حیرت انگیز کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ ہر جنس کی، ہاں وہ انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا، طے برطے 3 طریق پردوں کے اندر پرورش ہوتی ہے اور تینوں پردے اس جنس کو بیرونی آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان میں پہلا پردہ ماں کا پیٹ ہے، دوسرا پیٹ کے اندر رحم اور تیسرا رحم کے اندر جھلی جس میں جنس ملفوف اور محفوظ ہوتا ہے۔ پھر اس عرصہ میں ان جینز پر کئی مراحل اور اطوار گزرتے ہیں۔ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر منجمد خون ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، بعد ازاں اس کی شکل و صورت بنتی ہے اور یہ سب کچھ 3 تاریکیوں کے اندر ہی ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ جینز مقررہ وقت کے بعد انسان کی شکل و صورت لے کر ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ اور یہ سارے کے سارے اللہ کی قدرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر شکر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے انسان کو پسند کرتا ہے اور کفر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا اور ہر شخص کو بالآخر اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں تک واقف ہے اور ہر شخص کے ایک ایک راز کے متعلق اللہ تعالیٰ ہر اندر کی بات بھی اس کے سامنے لے آئے گا کہ وہ شخص دنیا میں کیا، کب اور کس طرح اور کس کے لیے کرتا رہا۔ آیت 8 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو یوں بھول جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے اپنے پروردگار کو پکارا ہی نہ تھا اور اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے۔ اسے کہیے کہ اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، تو یقیناً اہل جہنم سے ہے۔ کیا ایسا شخص بہتر ہے یا وہ جو رات کے اوقات قیام اور سجدہ میں عبادت کرتے گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اہل عقل و ہرد ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ آپ کہیے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں خالصتاً اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں اور یہ بھی کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ میں تو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم اسے چھوڑ کر جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ نیز کہیے کہ اصل میں تو خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارہ میں ڈال دیا۔ دیکھو یہی بات صریح خسارہ ہے۔ ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی۔ اسی بات سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے، لہٰذا میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔
جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہیں۔ کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی تو اے نبی آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب یہاں پر آیتوں کے شروع میں انسانی نفسیات بتائی گئی ہے کہ انسان مصیبت اور تکلیف میں تو ایک اللہ کو پکارتے ہوئے توحید اختیار کرتا ہے، لیکن نعمتوں پر پھول کر اللہ کے شریک ٹھہرا لیتا ہے۔ جب اس کو خوشحالی مل جاتی ہے تو وہ پھر ساری کی ساری اس وقت کی تکلیفیں اور مصیبتیں بھول جاتا ہے اور پھر اللہ کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اولو الالباب کا ذکر کیا، یعنی عقل مندوں کو سمجھایا گیا کہ لا علم اور علم والے برابر نہیں ہو سکتے، با کردار اور بد کردار برابر نہیں ہو سکتے۔ با کردار لوگ توحید اختیار کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مکہ کے 9 مسلم صحابہ کو یہاں پہ صبر اور تقوی اختیار کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے۔ ظلم و ستم کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے تو ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بھی دی گئی کہ وہ اعلان کر دیں کہ کوئی دوسرا خالص توحید اختیار کرے نہ کرے، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ خود خالص توحید اختیار کریں اور مشرکین مکہ کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں، اور اس کے بعد طاغوت سے بچ کر خالص توحید اختیار کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ وہ عقل مند ہیں اور اہل تقوی ہیں۔ ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات ہیں، اعلیٰ قسم کے بالا خانے ہیں اور دیگر بے شمار انعامات ہیں۔ اللہم انا اسألک جنت الفردوس مع الابرار، آمین۔ آیت 21، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین میں چشمے بنا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کرتا ہے، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ اسے بھس بنا دیتا ہے۔ بلا شبہ اہل عقل کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشنی پر ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کوئی سبق نہیں لیتا۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو جاتے ہیں، یہی لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے نرم دل ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ پھر جو شخص قیامت کے دن کے سخت عذاب کو اپنے چہرے پر روکے گا، اس کی بے بسی کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنی ان کرتوتوں کا مزہ چکھو جو تم کیا کرتے تھے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو ان کو ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کا انہیں وہم و گمان تک نہ تھا، پھر اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وہ قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں، تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک شخص چند بد سرشت اور اپنے حق کے لیے باہم جھگڑنے والوں کا غلام ہے، اور دوسرا صرف ایک ہی آدمی کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔ اے نبی، بلا شبہ آپ کو مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر قیامت کے دن تم اپنے پروردگار کے ہاں اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔
الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ 23 مکمل ہوتا ہے، اور پارے کے آخر میں آیت 21 سے 31 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مزید دلائل پیش کیے ہیں اور عقل مندوں کو سمجھایا ہے کہ اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے قسم قسم کے پودے اگتے ہیں، لیکن پھر یہ بھس بن جاتے ہیں، اور انسان کو اللہ کی ربوبیت اور اپنی موت پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس طرح یہ پھل پھول پودے سب ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایک دن انسان کو بھی واپس لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ پھر اس کے بعد آیتوں میں مومنین توحید اور منکرین توحید کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے اور دعوت اسلام کو رد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قبول کرنے والوں کے سینے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جبکہ پتھر سے زیادہ سخت دلوں پر قرآن مجید کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ورنہ قرآن ایسا بہترین اور پرتاثیر کلام ہے کہ اس کو سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل نرم ہو کر ذکر الہی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ پھر 7 مثانی یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثانی سے مراد ایک تو ایسی آیات ہیں جو بار بار پڑھی اور دہرائی جاتی ہیں، اسی لحاظ سے سورہ فاتحہ کو 7 من المثانی کہا گیا ہے کہ یہ سورت کم از کم نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، پھر نماز کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ دوسری مثانی سے مراد یہ بھی لی جاتی ہے کہ وہ آیات جو قرآن میں باتکرار وارد ہوئی ہیں، جیسے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس کے علاوہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور اس کے علاوہ سورہ رحمان کی بہت پیاری آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ایسی آیات ہیں جو 2 یا 3 بار وارد ہوئی ہیں اور کافی مقامات پر آئی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی شرک کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثالیں اور دلائل کے ساتھ قرآن میں ہر چیز واضح بیان کر دی ہے تاکہ لوگوں کو اصل حقیقت سمجھنے میں کوئی دشواری نہ رہے۔ علاوہ ازیں اس میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنا کوئی محال نہیں ہے، اور لوگوں کے لیے بسہولت ان پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے، اور جو لوگ کسی بھی درجہ میں معذور ہیں ان کے لیے رخصتوں یا مراد کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ اور پارہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے ایک ایسے شخص کی جس کے بہت زیادہ آقا ہیں، اور ایک دوسرا شخص ایسا جس کا ایک ہی آقا ہے۔ یہ مثال دراصل ایک مشرک اور ایک موحد کی مثال ہے۔ مشرک کئی معبودوں کا غلام ہوتا ہے، اسے یہ فکر بھی دامن گیر رہتی ہے کہ اگر ایک کی حاضری اور راز و نیاز دے کر اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے تو دوسرے کہیں بگڑ نہ بیٹھیں اور اسے کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی کھینچا تانی میں وہ پریشان اور پراگندہ دل رہتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں ایک موحد کو صرف ایک اکیلے اللہ کی رضامندی مطلوب ہوتی ہے۔ پھر چونکہ موحد اللہ کا ہی بن کر رہتا ہے، اللہ بھی ہر آرے وقت میں اس کی دستگیری فرماتا ہے، اسے مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، انعامات سے نوازتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی حالت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اور اسے سمجھنے کے لیے کسی لمبے چوڑے غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انسان خود بخود ان معاملات میں سمجھدار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و فہم و فراست عطا کی ہے کہ وہ کسی ایک کا غلام بن کر بہترین زندگی گزار سکتا ہے یا 10 آقا کے ساتھ اس کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اے نبی بلا شبہ آپ کو بھی مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ دراصل کفار مکہ بسا اوقات یہ آرزو کرتے تھے کہ اگر یہ نبی مر جائے نعوذ باللہ تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اس آیت میں ان کی اسی بری آرزو کا نہایت سنجیدہ جواب دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو موت آتی ہے تو یہ کیا موت سے بچ سکتے ہیں؟ پھر یہ کیا معلوم پہلے موت کس کو آئے گی؟ موت آنے کی حد تک تو سب یکساں ہیں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ موت کے بعد کس کا انجام بخیر ہوگا اور کون اپنی سرکشی کی پاداش میں خود مبتلا ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن ان سب کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نہایت انصاف کے ساتھ کیے جائیں گے۔ پارہ 24 کا آغاز کرتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا؟ کیا ایسے کافروں کا دوزخ میں ہی ٹھکانہ نہیں؟
اور جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھیں، اور جو اچھے کام وہ کرتے رہے انہی کے لحاظ سے انہیں ان کا اجر عطا کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا نہیں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ انہیں کہیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہیں تو وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ ان سے کہیے مجھے اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ، میں اپنی جگہ کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ بلا شبہ ہم نے یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر وہ جو سیدھی راہ پر آ گیا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو بھٹک گیا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے، اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر پارے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے ظلم یعنی شرک کے متعلق ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ سب سے بڑھ کر ظالم کون ہے، یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ ظالم اور سزا کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے ایسے عقیدے گھڑے کہ اللہ نے اپنے بہت سے اختیارات اور تصرفات اپنے پیاروں کو سونپ دیے ہیں، اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ ہی کے عطا کیے ہوئے تھے، ان کے ذاتی نہیں تھے۔ پھر جب انہیں حقیقت حال سے خبردار کیا جائے تو سمجھانے والے کو ہی جھوٹا سمجھیں اور اس کی مخالفت پر اتر آئیں۔ ایسے شخص کو ظالم قرار دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتا تھا، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم اس طرح سے کرتا تھا کہ اپنے عقیدے کو اپنے تک بھی رکھتا تھا اور دوسروں تک بھی پہنچاتا تھا اور اس کو پھیلاتا بھی تھا، اور یہ سب ہی بڑے بڑے ظالموں کی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے ایسے شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو پرہیزگار ہے، خود بھی سچی بات پیش کرتا ہے، سچ ہی بولتا ہے اور دوسروں تک سچ کو پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی سچی بات اس کے سامنے پیش کی جائے تو اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو ایسا شخص فی الواقع متقی ہے، اور دوسری صورت میں سچ بولنے والا تو رسول ہے اور اس کی تصدیق کرنے والے مومنین ہیں، اور ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں آیتوں سے یہ بھی پتہ چلتا کہ ہر انسان موت کے دروازے پر پہنچتے ہی اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اللہ کے انعامات کا سلسلہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور دخول جنت سے پہلے کافی مراحل ہیں جہاں ایسے متقین پر اللہ کی عنایات ہوں گی، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خواہشات کو بھی پورا فرمائے گا۔ مثلا وہ چاہیں گے کہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہیں اور روز قیامت کی ہولناکیوں اور حساب و کتاب میں سختی سے بھی، تو ان کی ایسی خواہشات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ متقین اگر اپنے دور جاہلیت میں کچھ کام غلط کر بھی بیٹھے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو محو کر دے گا، یعنی بھلا دے گا۔ پھر اسلام لانے کے بعد انہوں نے جو اچھے کام کیے تھے ان میں سے جو کام سب سے بہتر ہوگا اسی کی جزا کے مطابق دوسرے عملوں کی بھی جزا دی جائے گی، ہاں وہ اس پایا کہ نہ بھی ہوں۔ پھر اس کے بعد آیتوں میں موت اور نیند کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ موت کی حالت میں بھی روح نفسانی کو قبض کرتا ہے اور نیند کی حالت میں بھی، اور یہی وہ روح ہے جسے انا یا ایگو کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے نیند بھی بہت حد تک موت کے مشابہ ہوتی ہے، اسی لیے سوتے وقت جو ہم سب کو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہو جاؤں گا۔ اور بیدار ہوتے وقت یہ دعا سکھائی گئی ہے الحمدللہ الذی احیا
अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। सब तरह की तारीफ़ उस अल्लाह को सज़ावार है जिसने हमें मारने के बाद दोबारा ज़िंदा उठा दिया और इसी के हजूर हाजिर होना है। नींद से उठने और दोबारा उठने में भी एक मासरत है, और वो अल्लाह जो हमें हर रोज़ सुलाकर मौत का नमूना दिखाता है और फिर इसके बाद ज़िंदा करता रहता है, वो इस बात पर भी पूरी कुदरत रखता है कि हकीकी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा कर दे। इसीलिए आयत के आखिर में कहा गया इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, और इसमें बहुत सी निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए। आयत 43, क्या इन लोगों ने अल्लाह के सिवा कुछ और सिफारिशी बना रखे हैं? आप इनसे कहिए कि अगर वो किसी चीज़ का इख्तियार ही ना रखते हों और ना अकल रखते हों तो सिफारिश कैसे करेंगे? आप इनसे कहिए कि सिफारिश पूरी की पूरी अल्लाह ही के इख्तियार में है, आसमानों और ज़मीन में इसी की हुकूमत है, फिर तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। और जब अल्लाह अकेले का जिक्र किया जाए तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते इनके दिल घट जाते हैं, और जब अल्लाह के अलावा दूसरों का जिक्र किया जाए तो इनकी बाछें खिल जाती हैं। आप कहिए, ए अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, गैब और हाजिर को जानने वाले, तू ही अपने बंदों में ऐसी चीज़ का फ़ैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। और अगर इन ज़ालिमों को ज़मीन की सारी दौलत मैसर हो और इतनी और भी हो तो वो रोज़े क़यामत के बुरे अजाब से बचने के लिए फ़िदिया में देने को तैयार हो जाएंगे। इस दिन अल्लाह की तरफ से इनके लिए ऐसा अजाब होगा जो इनके वहमो गुमान में भी ना होगा, और जो काम वो करते रहे इसके बुरे नताइज इनके सामने आ जाएंगे, और जिस अजाब का वो मजाक उड़ाया करते थे वो इन्हें आ घेरेगा। इंसान को जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें पुकारता है, फिर जब हम इसे अपनी नेमत से नवाजते हैं तो कहता है मुझे तो ये चीज़ इल्म और तजर्बा की बिना पर हासिल हुई है। बात यूँ नहीं बल्कि ये एक आजमाइश होती है, मगर इनमें से अक्सर जानते नहीं। ऐसी ही बात इन लोगों ने भी कही थी जो इनसे पहले गुजर चुके, फिर वो चीज़ इनके किसी काम न आई वो जो कमा रहे थे, चनाचा इस अपनी कमाई के बुरे नताइज इन्हें भुगतने पड़े। और इन लोगों में से जो जुल्म कर रहे हैं वो भी अनकरीब अपने कामों के बुरे नताइज भुगत लेंगे, और ये लोग हमें आजिज़ कर सकने वाले नहीं। क्या इन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। इसमें भी इन लोगों के लिए कई निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। अब यहाँ पर आयात में मुशरिकीन मक्का के खुद साख्ता अकीदा शफ़ाअत का रद्द किया गया है और सही अकीदा शफ़ाअत की वजाहत की गई है कि शफ़ाअत का सारा निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। लिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, शफ़ाअत पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है, ये किसी नेक इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान अपनी मर्ज़ी से अपने शाफ़े का इंतखाब नहीं कर सकता, बल्कि सारी शफ़ाअत अल्लाह की इजाज़त, उसकी मर्ज़ी और उसके निज़ाम के मातहत होगी, और शाफ़े का इंतखाब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह करेगा। हर शाफ़े के मशफू अफराद का इंतखाब भी अल्लाह ताला खुद करेगा, और शफ़ाअत की नौयत का तयन भी अल्लाह ताला ही करेगा। शफ़ाअत करने वाले की ज़ुबान से नाइंसाफ़ी पर मबनी कलिमात नहीं निकल सकेंगे। और फिर साथ ही साथ आयात में मोहिद और मुशरिक की पहचान बताई गई कि मुशरिकीन और मुनकरीन आखिरत अपने अकीदे में इस कदर सख्त होते हैं कि एक अल्लाह का नाम सुनकर इनके दिल में कुड़न महसूस होती है, और अल्लाह के साथ गैरुल्लाह का जिक्र कर लिया जाए तो फिर वो खुशी से खिल उठते हैं। अल्लाह ताला ने बता दिया कि तमाम अख्तियारात सिर्फ अल्लाह के पास हैं, वही फ़ैसला करेगा, और क़यामत के दिन कोई जुर्माना कबूल नहीं किया जाएगा। आयतों में कहा गया कि अगर ये ज़मीन व आसमान की दौलत भी उस दिन ले आएंगे तो वो अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बच सकेंगे, और दावत का मजाक उड़ाने वालों को अंजाम बद से दो चार होना पड़ेगा। फिर आगे दोबारा से वही बात दोहराई गई कि इंसान अपनी माली कामयाबियों को अपनी ज़ाती इल्म का नतीजा समझता है। इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म, जबकि दरअसल वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। ऐसा हर दौर में होता रहा है। अल्लाह ही रिस्क में तंगी और कुशादगी करने वाला है। कोई इंसान अपने बलबूते पे ना रिस्क को बढ़ा सकता है और ना ही रिस्क में कमी कर सकता है। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है। वो जिसको चाहे ज़्यादा नवाज दे और जिसको चाहे तंगी में मुब्तला कर दे। इसमें अक्लमंदों के लिए अल्लाह ताला ने निशानियाँ बताई हैं, और जो अहले ईमान होते हैं वो अल्लाह ताला की हर आजमाइश में साबित कदम रहते हैं और अपने लिए साबित कदमी की दुआ भी करते रहते हैं।
آیت 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مان لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں کہیں سے مدد بھی نہ مل سکے گی۔ اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوا ہے اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرو، بیشتر اس کے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہنے لگے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کرتا رہا اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا یوں کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں سے ہوتا، یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیاتیں آئیں تو نے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا، اور تو تھا ہی کافروں میں سے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ قیامت کے دن آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے چہرے روسیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اللہ انہیں ان کی کامیابی کی وجہ سے ہر جگہ پر نجات دے گا، انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ ان سے کہیے نادانو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں، حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ بے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور اس کے شکر گزار بن کر رہیے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ ان باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے۔ پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور سب کی کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب جاننے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جب جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے دروگے انہیں کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے پروردگار کی آیات پڑھ کر سناتے اور اس دن کے لیے پیش ہونے سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا۔ انہیں کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے یہ کیسا برا ٹھکانہ ہوگا، اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے دروگے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں۔ عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے۔ نیز اس دن آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور سب کہیں گے کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 53 میں بہت ہی پیاری آیت اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ لوگوں سے کہہ دیجیے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یعنی تمام انسانوں کو خوشخبری دی گئی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ ہی کی طرف انابت اختیار کی جائے، اسی کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے، اسی کے نازل کردہ قرآن کے بہترین پہلوؤں کی پیروی کی جائے، اور اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو اور وہ حسرت زدہ ہو کر رہ جائیں اور روز قیامت اللہ سے دوبارہ زندگی کی درخواست کریں کہ انہیں ایک موقع اور دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اسلام کی دعوت کو جھٹلایا، تکبر کا مظاہرہ کیا، کافر ہو گئے۔ اس دن اہل تکبر کے چہرے روسیاہ ہو جائیں گے اور اس کے برخلاف اہل ایمان کو نجات ملے گی۔ اور اس کے بعد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے وضاحت بیان کی کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور محافظ ہے، اسی کے پاس زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، اور توحید کے ان دلائل کو رد کرنے والے خسارے میں رہیں گے۔ پھر قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ سور پھونکے جانے کے بعد سب پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی اور نامہ اعمال سب کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور انسانوں کو ان کے کیے کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی ناانصافی نہیں کرے گا۔ پھر آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ یعنی ان مشرکوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کو اللہ کی عظمت و کبریائی کا کچھ بھی اندازہ نہیں۔ بھلا اللہ کے مقابلہ میں یہ بت جیسی حقیر ہستیاں کیا شے ہیں؟ اگر انہیں اللہ کی عظمت اور اس کے مقام کا کچھ اندازہ ہوتا تو ایسی نادانی کی بات کبھی نہ کہتے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور پوری کائنات پر کلی تصرف کا یہ حال ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اس کے ہاتھ میں بالکل بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں فرمایا کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو ایک مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کے قول کی تصدیق کی، پھر یہی آیت پڑھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہاں تک کہ آیت پوری مکمل کر دی۔ گویا مشرکوں کے سب معبود بھی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گے، جنہیں آج یہ اللہ کا ہمسر قرار دیتے ہیں۔ اور پھر آیت میں آتا ہے کہ زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، یعنی آج تو زمین سورج کی روشنی سے منور ہوتی ہے، مگر میدان محشر کے لیے جو زمین تیار کی جائے گی وہ براہ راست اپنے پروردگار کے نور سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد گواہوں کا ذکر کیا گیا کہ تمام انبیاء اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور انبیاء کی گواہیاں اپنے لوگوں کے لیے لی جائیں گی، اور پھر اس میں وہ فرشتے بھی جو ان کے اعمال قلم بند کرتے رہے ان کو بھی گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور یہ سب لوگ مجرموں کے خلاف گواہی پیش کریں گے، اور پھر تمام مجرموں کو یعنی کافروں کو جہنم کی طرف باجماعت ہانک دیا جائے گا، اور پھر دوزخ کے کارندوں سے ان کا مکالمہ ہوگا، بالآخر یہ مغرور دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد سورت کے آخر میں اہل جنت کا بھی ذکر کیا گیا کہ اہل جنت بھی باجماعت جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کا سلام سے استقبال ہوگا۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اس وقت وہ دیکھیں گے کہ فرشتے حمد و تسبیح کرتے ہوئے اللہ کے عرش کے اطراف ہوں گے، انصاف کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور ہر طرف الحمدللہ رب العالمین کی صدائیں گونج رہی ہوں گی۔ اور اسی نعرہ تحسین پر جس پر یہ سورہ مکمل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار بھی برخاست ہو جائے گا، پھر تمام لوگوں کو ان کے فیصلہ کے مطابق ان کے ٹھکانوں پر بھیج دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ دن موجودہ دن رات کے حساب سے 50,000 برس کا ہوگا۔
الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ الزمر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ میسر فرمائے اور ہم سب کو اپنے بہترین صالحین اور اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا اسألک جنت الفردوس مع الابرار، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔